تو ہاں جی السلام علیکم. آج ہے رمضان کا دوسرا دن اور سحری کا ٹائم ہے. سحری ہم نے کر چکا ہے. سحری میں ہم نے ڈھائی روٹی اور سبزی اور دودھ اور 2 کھجور کھائے ہوئے ہیں اور اذان ہو چکا ہے. اب جا رہے نماز پڑھنے. موسم تھوڑا ناساز ہے, باہر بارش ہو رہی ہے. بارش مطلب تھوڑا بوندہ ہو رہی ہے, تو گھر پہ ہی آج فجر کی نماز پڑھیں گے. اور انشاءاللہ آج کا دن بھی روزہ ہے. اور دعا کریے گا میرے لیے اور اپنے لیے اور ساری امتوں کے لیے. تو نماز پڑھتے ہیں, پھر ملتے ہیں آپ کو ڈائریکٹ دوپہر میں یا 10-11 بجے کے آس پاس. تو نماز پڑھتے ہیں, ملتے ہیں. تو ہاں جی, ہم سحری کے بعد ڈائریکٹ مل رہے ہیں آپ سے 2 بجے کے آس پاس, 2:20 کے آس پاس مل رہے ہیں. ابھی ہم ظہر کی نماز پڑھ کے آ چکے ہیں. اور ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد اب ایک جگہ جانا مجھے مارکیٹ میں, کچھ لینا ہے, بہت ضروری ہے. یہ بھی بہت ہی ضروری چیز ہے. تو وہ لینے جائیں گے تھوڑی دیر کے بعد. اور اسی باتیں پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ کیسے ہیں, آپ کا دوسرا روزہ مکمل ہے کہ نہیں. اور دعا کریے آگے 30 کے 30 روزے رکھنے ہیں آپ کو بھی ہمیں بھی. تو ملتے ڈائریکٹ کہاں پہ, مارکیٹ میں جانا, ایک چیز لے کے آنا بہت ضروری ہے, لے کے آتے ہیں. تو ہاں جی, وہ سامان ہم لے کے آ چکے ہیں سپر مارکیٹ سے. اور فائنلی مجھے مل ہی گیا تھا. 3-4 دکان گیا تھا میں ڈھونڈنے کے لیے. ایکچولی یہ ہے ماؤتھ تھریڈ ہے, جو کھانے وانے پھنستے ہیں نا, تو بڑا نکالنے میں دقت ہوتی ہے. تو جو لکڑی والا تھا وہ اس سے میں بلڈ بہت نکلتا تھا, اس لیے میں نے یہ لینے کے لیے کوشش کیا تھا. تو فائنلی مجھے مل گیا یہ. اور یہ پڑا مجھے 280 روپے نیپالی. اور اس میں بڑا اچھا چیز ہے اس میں کہ جو اس کا جو تھریڈ ہے, اس تھریڈ میں ویکس ہے جو ایزیلی 2 دانتوں کے بیچ میں گھس کے جو بھی گندگی وہ باہر نکالے گا آرام سے. اور ادھر پن پوائنٹ بھی ہے جو خود نکال سکتے ہیں. ایکچولی کیا ہوتا ہے نا, ہم جب سحری پہ کھانا کھاتے ہیں تو پھنس جاتا ہے جلدی چکر میں, نکل نہیں پاتا. تو دن بھر کرنا پڑتا ہے. وہ روزہ مقرور ہوتا ہوگا مے بی یا مے نٹ بھی, مجھے پتہ نہیں ہے, پر مجھے ایسا لگا, تو اس لیے میں نے یہ لے کے آیا ہوں. تو ایک اور بھی چیز لے کے آیا ہوں, میں آپ کو دکھاؤں گا افطاری کے بعد. تو ابھی ملتے ہیں, جاتے ہیں, بناتے ہیں, افطاری کی تیاری کرتے ہیں. اور جاتے ڈائریکٹ کچن پہ کچھ بناتے ہیں. بنانا کیا, 2 چیز بنا کے رکھ دیں گے, اتنا ٹائم تو ہے نہیں اپنے پاس. تو ڈائریکٹ ملتے ہیں کچن پہ بنا کے ملتا ہے آپ سے افطاری کے ٹائم پہ. تو ہاں جی, افطاری کا ٹائم ہو گیا ہے. اور افطاری نیپال میں 6:40 پہ آج ہے. اور افطاری کا جو بھی ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے. یہ دیکھیے, یہ بالوسا, انگور, سنترے اور کھجور اور پانی اور تھوڑا سا کھیر, دسترخوان لگا چکے ہیں. اب کیا کر رہا ہے, اکیلے انسان یہی تو کرے گا, باہر سے ریڈی میڈ لے کے بنائے گا. تو ملتے ہیں افطاری کے بعد. ٹائم صرف 10 منٹ باقی ہیں. جیسے جیسے سمے قریب ہوتا ہے ویسے ویسے پیاس کی طلب بہت تیز بڑھتی جاتی ہے. دن بھر کچھ نہیں ہوتا ہے, اور جیسے ٹائم قریب آتا ہے تو پیٹ میں درد, پیاس بڑھتی جاتی ہے. آپ کے ساتھ ہوتا تو کمنٹ کریے گا پلیز. تو جی, افطاری کا اذان ہو چکا ہے, تو افطاری کرتے ہیں. ملتے ہیں نماز افطاری کے بعد آپ سے. اذان سنیے. تو کھجور لیتے ہیں اور افطاری کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کا شکر, آج کا روزہ مکمل ہوا. ملتے ہیں تھوڑی دیر بعد. تو ہاں جی, تراویح پڑھ کے آ چکے ہیں. اور جو آپ کو میں نے سامان دکھایا تھا تھریڈ والا, اس کا بھی یوز کرتے تھے. کیسا کام کرتا ہے, تو یہ ہے. تو اس کو
نکالتے ہیں. نکالا. کچھ اس طرح سے ہے. یہاں پہ نیڈل ٹائپ ہے اور یہاں پہ تھریڈ ہے. تو دانت کے بیچ میں کچھ بھی پھنس جائے تو اس کا یوز کیجیے گا. میں یوز کر کے آپ بتاتا ہوں کہ کیسا ہے. اور آج دوسرا روزہ مکمل ہوا. اب تراویح پڑھ کے آ چکے ہیں. تو آج کے لیے اتنا ہی. اگر اچھا لگا تو لائک کر دیجیے گا. اگر اچھا نہیں لگا تو ڈس لائک کر دیجیے گا. کچھ سجیشن دینا ہے تو کمنٹ کر دیجیے گا. تو ملتے ہیں کل آپ سے. گڈ نائٹ. سب بخیر. تو ہاں جی، ایک چیز بتانا بھول گیا تھا. میں بلاگ میں بتاتا میں دوسرا چیز کیا لے کے آیا ہوں. تو دوسرا یہ لسٹرین لے کے آیا ہوں، کیونکہ میرے دانت میں کیویٹی کے کچھ سمٹم دکھ رہے ہیں، کیونکہ وہاں سے بلڈ نکل رہا ہے. تو یہ ہیلپ کرے گا لسٹرین. تو اس کو بھی یوز کرتے ہیں، دیکھتے ہیں اس کا رزلٹ. میں نے یوز کیا بہت بار. یہ جب بھی یوز کرتا ہوں تو میرے ماؤتھ سے اسٹنگ بہت تھوڑا کم ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی لے کے آیا تھا. بس اتنے ہی کہنے کے لیے میں نے بتایا تھا آپ کو. تو ملتے ہیں کل. اللہ حافظ. ابو داؤد و نسائی اور ابن ماجہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا حال ہے ان لوگوں کا جو نماز میں آسمان کی طرف آنکھیں اٹھاتے ہیں، اس طرح دیکھتے ہیں. کریں کیا حال ہے ان لوگوں کا جو نماز میں آسمان کی طرف آنکھیں اٹھاتے ہیں، اس سے باز رہیں یا ان کی آنکھیں اچک لی جائیں گی، نکال لی جائیں گی. اللہ. ہاں، تو نمازوں میں ادھر ادھر نہ دیکھیں، بلکہ نماز پڑھنے آئے ہیں اور دل میں ایک تحیہ کر کے آئے، عقیدہ کر کے آئے کہ ہم نے بس خالص اللہ کے لیے نماز پڑھی. سجدہ اسی کے لیے ہی پڑھنے ہیں، کسی کے لیے نہیں بات. کسی کو دکھاوے کے لیے نماز ہے ہی نہیں. عبادت اللہ کے لیے. معبود کون ہے؟ اللہ ہے. کون ہے؟ اللہ ہے. نماز کی پہلی شرط میں نے آپ کو بیان کی تھی، جس پہ طہارت کے متعلق کچھ مسائل بھی بیان کیے تھے. دوسری شرط کیا ہے؟ ستر عورت. کیا ہے دوسری شرط؟ یہ نماز سے پہلے فرض ہے، نماز کے باہر فرض ہیں، ٹھیک ہے، جن کو شرائط میں شمار کیا جاتا ہے. کہہ رہے پہلے ہم ستر عورت کے معنی یاد کرتے ہیں، یعنی ستر عورت چھپانا. عورت یعنی مرد اور عورت کے بدن کا وہ حصہ جس کو کھولنا معیوب اور اس کو چھپانا لازمی ہو. لہذا اب ستر عورت کے معنی یہ کہ مرد اور عورت کے بدن کا وہ حصہ جس پر پردہ واجب ہے اور اس کا دکھانا باعث شرم ہے. تو عورت چھپانے کی چیز ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ وہ واقعی چھپانے کی چیز ہے. یعنی عورت ہے. عورت کا مطلب ہوتا ہے چھپانے کی چیز. تو مرد کو کہاں سے لے کے؟ ناف سے لے کے گھٹنے تک یہ ستر عورت ہے. اس کا ناف سے لے کے گھٹنے تک. گھومتے گھر میں سب یہ حرام کھول رہا. گھر میں گھومتے عورتیں دیکھ رہی ہیں، بے شرمی گھر میں پوری پھیلی ہوئی ہے. کم سے کم تہمت باندھ کر کے گھومیں. اور بھی آپ کے ٹراؤزر تمام طریقے کی چیزیں آتی ہیں، وہ پہنتے ہو آپ لوگ. پاجامے جو ہے وہ پہنتے ہو، نہ کہ ہم گھٹنے میں گھوم رہے ہیں، بالکل گھٹنے دکھ رہے ہیں. کوئی شرم حیا رہی نہیں سماج میں. امام ترمذی نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، عورت ہے یعنی چھپانے کی چیز ہے. جب نکلتی ہے تب شیطان اس کی طرف جھانکتا ہے. بدن کا وہ حصہ جس کا چھپانا فرض ہے، وہ حصہ نماز کی حالت میں چھپا ہوا ہونا شرط ہے. کہنا ستر عورت ہر حال میں واجب ہے، خواہ نماز میں ہو یا نہ ہو یا تنہا ہو. نماز میں ہو یا تنہا ہو، گھر میں ہو، کہیں پر بھی ہو، آپ ستر عورت یعنی ناف سے لے کر کے گھٹنے تک اس بدن کو چھپانا چاہیے. مرد کے لیے اور عورت کو بھی سب ہے چھپانا.
کسی کے سامنے بلا عذر کسی عذر صحیح کے تنہا میں بھی کھولنا جائز نہیں. اب کوئی بیماری ہے کوئی دقت ہے تب تو کھول سکتے ہیں, کوئی عذر ہے تب تو کھول سکتے ہیں. آپ بغیر عذر گھوم رہے گھٹنے میں تو کہاں کے چلے گئے. لوگوں کے سامنے یا نماز میں ستر عورت بلا اجماع فرض ہے. اتنا باریک کپڑا کہ جس سے بدن چمکتا ہو ستر کے لیے کافی نہیں. دوپٹہ باریک اپنی بیویوں کا باندھ لیتے لوگ تہمت کی جگہ پہ, یا کوئی ایسی چیز جیسے کپڑا باریک ہو باندھ کر کے باہر آ جاتے, گرمی میں گرمی بہت لگ رہی تو کہہ رہے ہیں ستر کے لیے کافی نہیں, جس سے بدن چھلکے بدن دکھے, جس سے بدن چمکتا ہو, ستر کے لیے کافی نہیں. اس سے اگر نماز پڑھی تو نماز نہ ہوگی. ایسا تہمت باندھ کر کے نماز پڑھی, ایسا دوپٹہ باندھ کر کے نماز پڑھی جو باریک ہو بدن دکھتا ہو تو نماز اگر آپ نے وہ باندھ کر کے پڑھی ہے تو نماز ہوگی نہیں. تو شرط مکمل نہیں ہوگی, اور جب شرط مکمل ہوگی نہیں ہوگی تو نماز ہی نہیں ہوگی. نماز سے پہلے یہ چیزیں جو ہیں ہونا ضروری ہے, لازمی ہے, شرط ہے. نماز سے پہلے نماز کے اندر جو فرائض ہیں وہ بتائیں گے ہم بعد میں آپ کو. نماز سے پہلے یہ تمام طہارت یعنی پاک صاف ہونا چاہیے. ستر عورت جو بیان چل رہا ہے یہ نماز سے پہلے یہ چیزیں ہونا چاہیے انسان کو. ہاں اگر کوئی بیچارہ ایسا ہے جس کے پاس ہے ہی نہیں کپڑے, کوئی دقت ہے ہی نہیں کپڑے, آج کے دور میں تو وہ بات ہے ہی نہیں, وہ غریبی دور تھا تو وہ اگر ننگا بھی نماز پڑھے گا تب بھی ہو جائے گی برہنہ جس کو کہتے ہیں. لیکن اس کی تبدیل یہ ہو جائے گی وہ پھر کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھے گا, آپ کو بیٹھ کر کے نماز پڑھے گا. ہاں اگر کسی کے پاس ہے ہی نہیں کپڑے, بیچارہ کوئی غریب اتنا زیادہ ہے کہ ہے ہی نہیں کپڑے اس کے پاس میں, تو وہ ننگا بھی کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ سکتا, نماز پڑھ سکتا ہو, نماز ہو جائے گی اس کی. لیکن آج کے دور میں ایسا نہیں. اور یہ جو پینٹ شرٹ پہن کر کے آ رہے ہیں یہ بھی سنت لباس نہیں ہے. اب یہ ہم اور آپ جان سمجھیں کہ اس کو کیا رب تعالیٰ ہمارے اس پینٹ شرٹ کو قبول فرمائے گا یا نہیں فرمائے گا. کیا پتا رب تعالیٰ نے یہ قبول نہیں کیا کہ غیر سنت لباس میں نماز پڑھی تو پھر ہم کہاں لے جائیں گے اس لباس کو, اور یہ انگریزی لباس کو جو ٹائٹ ہوتا ہے نماز میں ساری چیزیں. لوگ تمام طریقے کی سنتیں تو بیان کرتے ہیں کہ یہ سنت ہم کرتے ہیں, یہ سنت ہم کرتے ہیں. یہ جو لباس پہننا ہے جو انگریزی لباس پہن کے آتے ہیں یہ سنت نہیں ہے, یہ بھی تو سنت ہے. آستین میں چڑھا کے نماز پڑھ لے رہے ہیں, پاجامے چڑھا کے نماز پڑھ رہے ہیں. الٹا کپڑا پہن کر نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے, الٹا کپڑا کرنا. اب کوئی بیچارہ آیا جس کو ٹکنے دکھانا, ٹکنے دکھا آپ مطلب یہ ہوتے ٹکنے پیر کے لیے جس کو ٹکنے بولتے ہیں. اگر کسی کے نیچے ہے تو ٹھیک سے اوپر کر لے. اب یہ نہیں اس کو دکھانے کے لیے الٹا کرے. اور یہ صرف نماز میں نہیں ہے, آپ باہر بھی گھومے تب بھی ٹکنے سے نیچے پاجامہ نہیں پہننا, تب بھی ٹکنے سے نیچے نہیں پہننا چاہیے نا پاجامے کو. باہر گھوم رہے ہیں جینس گھسیٹتے ہوئے پھر رہے ہیں اور اندر آتے ہیں تو پوری چڑھا کر کے اس کو مکروہ تحریمی میں تبدیل کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. آستین چڑھی ہو کسی کی یا بٹن زیادہ کھلے ہوں تو ان چیز سب مکروہ تحریمی ہیں. مرد کے لیے ناف سے گھٹنے کے نیچے تک, یہ نہیں کہ گھٹنا یہاں تک پہلے گھٹنا ہو گیا, گھٹنے کے نیچے تک ہے. گھٹنے کے مرد کے لیے کہاں ستر عورت, مرد کے لیے ناف کے نیچے سے اور گھٹنے کے نیچے تک کا بدن عورت ہے. عورت کو مطلب ہوتا ہے چھپانا, یعنی اس کو چھپانا فرض ہے. ناف اس میں داخل نہیں اور گھٹنے اس میں داخل ہیں. یہ ناف جو ہے وہ داخل نہیں ہے, ہاں, اور جو گھٹنے ہیں وہ داخل ہیں. عورت کے لیے سارا بدن عورت ہے یعنی اس کو چھپانا فرض ہے. لیکن منہ کی ٹکلی, چہرہ یعنی دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں, پاؤں کے تلوے عورت نہیں, یعنی بحالت نماز عورت کا چہرہ, دونوں ہتھیلیاں اور دونوں تلوے کھلے ہوں گے تو نماز ہو جائے گی. یہ چہرہ, یہ ہتھیلیاں, یہ تلوے, یہ چیز کھلے ہوں گے تو نماز ہو جائے گی. کہہ رہا مرد کے جسم کا جو حصہ شرعاً عورت ہے اس حصے کے بدن کو 8 حصوں میں تقسیم کیا گیا. کتنے حصوں میں؟ 8 حصوں میں, اور ہر حصہ الگ الگ ہے میں شمار کیا جائے گا. اور ان میں سے کسی ایک عضو کی چوتھائی جتنا حصہ کھل گیا تو نماز فاسد ہو جائے گی. جیسے پیٹ الگ,
یہ الگ شرین الگ، آگے کا الگ، رانے الگ، یہ گھٹنے